محمد وآل محمد صلی برائے خوشنودی سید الشہداء صلوات برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو مینجمنٹ سے معذرت، اس لیے کہ جو بھی سسٹم ہے آپ لوگوں کا وہ اوپر کی منزل کے لیے ہے، اور میرا یہ دستور ہے کہ میں ایک منزل چھوڑ ہی کر بیٹھتا ہوں. تو کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اوپر مولانا کیوں نہیں بیٹھ رہے. تو اصل اوپر اور نیچے کی بات نہیں ہے. ممبر پہ چاہے میں جتنا اوپر بیٹھ جاؤں، اگر ذکر اپنا کروں گا تو بیکار ہے. وہ ذکر ہے جو بلند کرتا ہے، بیٹھنے سے کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا. لیکن آدمی کو ایک دستور بن گیا، جیسے کہ عراق میں دستور ہے اور ایران میں دستور ہے، کہ اوپر والا جو زینہ ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، اور جو نیچے زینے ہوتے ہیں وہ سیڑھی ہوتے ہیں اس کے لیے اوپر جانے کے لیے. تو اس وجہ سے جو بھی عراقی ہوتا ہے یا ایرانی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اوپر ہی جاتا ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے دوسرا زینہ جو ہے وہ بڑا بنایا ہے، کمفرٹیبل، تو اس لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو آیت آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا ہے، نہیں پیدا کیا ہے، نہیں بنایا ہے جنات کو اور انسانوں کو مگر بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے. یہ اطاعت اور یہ عبادت اللہ کی جب بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ عبادت بن جائے گی. اگر آپ اس کی حلال کے اوپر عمل کریں، حرام کو اوائڈ کریں، تو خود بخود وہ عبادت بنتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان سو جاتا ہے، تو اب لوگ سوچتے ہیں کہ اب کون سی عبادت ہو رہی ہے. تو اب وہ عبادت ہو رہی ہے کہ خلاق کائنات یہ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے ٹائم کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں.
سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جو سو رہا ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ سو رہا ہے تو گھاٹے میں نہیں ہے، اور اگر اس کا سونا عمل صالح ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ سونا بھی عمل ہوتا ہے مولانا؟ میں نے کہا ہاں، سونا بھی عمل ہوتا ہے، سونے کو بھی آپ عمل کہہ سکتے ہیں۔ اگر سونا جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا تو رسول خدا مولا علی سے یہ نہ کہتے کہ سو جاؤ، تو وہ کہتے کہ لیٹ جاؤ، مگر سو جاؤ کہنا خود بتا رہا ہے کہ سونا بھی عمل ہے اگر وہ اطاعت پروردگار میں ہو۔ صالح اس کو کہتے ہیں جب آدمی سوئے مگر ایمان کے بغیر سوئے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے، مجھے نہیں معلوم آپ انڈیا کے ہیں اور شان مسالے وغیرہ پتہ نہیں یوز کرتے ہیں نہیں یوز کرتے، لیکن آپ اس کو مسالہ کہتے ہیں۔ مسالہ اس کو کہتے ہیں جو کھانے کو ٹیسٹی بنائے، نہیں کھانے کو اس قابل بنائے کہ آپ کے پیٹ میں جا کر جلدی سے ہضم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مسالہ۔ تو یہ مسالہ جو ہے اس سے بنا ہے، اب تو ٹیسٹ کے لیے بن رہا ہے، مگر اصل مسالہ جو بنا ہے اس لیے بنا ہے کہ آپ کے جسم کے مطابق ہو جائے۔ تو جو بھی عمل آپ کے ایمان کے مطابق ہو جائے اس کو صالح کہتے ہیں۔ یہ صالح اسی مسالے سے نکلا ہے۔ اگر ایمان کے مطابق ہو جائے تو صالح ہے، اگر ایمان کے خلاف ہو جائے تو غیر صالح ہے۔ تو جب جناب نوح کے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا تو قرآن مجید کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ پہاڑ پر بھاگنا بھی عمل ہے لیکن وہ غیر و صالح ہے۔ ایمان سے جو بھاگ رہا ہے وہ غیر و صالح ہے، رسول سے جو بھاگ رہا ہے وہ غیر و صالح ہے۔ بس اتنا کہہ دوں کہ وہ کشتی سے بھاگا تھا، یہ کشتی کے رسول سے بھاگا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے میں۔ تو عمل صالح جو ہے وہ انسان کے لیے، اور یہی مجھے تعجب ہے جب انسان جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ آرڈر ہے کہ جگائیں نہیں اس کو جگانا نہیں چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں جگائیں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، وہ ٹریننگ کی منزل میں ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مومن سو رہا ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ اس کو جگائیں نہیں جب تک کہ اس نے خود نہ کہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، جب اس کی آنکھ کھل جائے گی تو تکلیف ہے۔ اب وہ عمل میں ہے، وہ ایمان میں ہے، مگر نماز کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ جگا دیں گے تو پھر وہ نماز پڑھ لے گا، نہیں جگائیں گے تو پھر اس کے اوپر قضا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اور خاص طور سے اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہاں پر حکم ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو جگائیں اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں۔ حالانکہ ایک ہی بستر پہ کبھی ہوتے ہیں اور خود سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد خود نماز پڑھ لی، بیوی سے کچھ نہیں کہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے نہ کہیں، ورنہ آپ کی صبح ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جگانے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور وہ سو رہے تھے اور ان کی کنیز آئی، آ کے اس نے جگایا ان کو۔ یہ جگانا ان کو بتا رہا ہے کہ نماز شب پڑھی نہیں ہوگی، جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اب انہی کی روایت میں ہے کہ اس نے آ کے ان کو جگایا اور یہ لفظ کہہ کر جگایا، الصلاۃ خیر من النوم۔
اور جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً چونک کر انہوں نے کہا، کیا کہا الصلاۃ خیر من النوم. اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ صبح کی اذان میں شامل کر دیا. تو بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، کنیزوں کی شریعت پر عمل نہیں کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور ان لاجیکل، بالکل ان لاجیکل ہے. جو سونے والا ہوتا ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم سنے گا نہیں، اور جو جاگ گیا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز سونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ جاگ رہا ہے. اتنا ان لاجیکل جملہ ہے اور اس میں ایڈ کر دیا اذان میں. تو اب میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ پڑھنے سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبح صبح الصلاۃ خیر من النوم سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. اگر تمہیں یہ نکالنا ہے تو وہ بھی نکالنا ہوگا. اور دوسرے یہ جملہ کہ خلیفہ بلا فصل کہنے سے جو ہمارے لیے جو ہے وہ تبرہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا خلیفہ بلا فصل کہنے سے تبرہ نہیں ہوتا، شیعہ کی شیعت ظاہر ہوتی ہے. اگر ہم بلا فصل نہیں مانیں گے تو خود بخود ان کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے. وہ نہیں مانتے بلا فصل تو ہم بھی بلا فصل نہیں مانیں گے، تو ہم شیعہ کے بجائے سنی ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ سنی اس لیے سنی ہے کہ وہ چوتھا مانتا ہے، شیعہ اس لیے شیعہ ہے کہ وہ پہلا مانتا ہے. دونوں میں فرق اس لیے ہے. ہم نے کبھی آپ سے آ کر نہیں کہا کہ تراویح نہ پڑھو. آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم سے آ کر یہ کہیں کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ نہ کہو، خلیفہ بلا فصل نہ کہو. یہ پاکستانی میں ہنگامے ہوتے ہیں نئے نئے. اور اتفاق یہ ہے کہ پورے ہمارے عشرے ان لوگوں کو جواب دینے میں گزر گئے. پورے عشرے ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں. ارے بھیا ان کو چھوڑیے، ان کا کام ہی یہ رہا ہے شروع سے. جب رسول کے خلاف بول پڑے لوگ تو ہمارے خلاف اگر بولیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. رسول اللہ کے خلاف بولے کہ نہیں بولے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سر کے بال مونڈ دو، اپنی قربانی دے دو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں. آج جیسا شک ہو رہا ہے ان کے اوپر کبھی نہیں ہوا. یعنی پوری زندگی ان کی شک میں گزری ہے. اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر بس